مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنہری حروف دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد لعین. اس کے بعد حضرت امام مسلم اور ابن زیاد لعین میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر توجہ کے قابل ہے. اس سے حضرت امام مسلم اور ان کو بھیجنے والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقف کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے. وصیت کے متعلق ابن زیاد لعین کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد لعین نے حضرت امام مسلم سے کہا، ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یکجان زبان تھے. تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کرو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو. آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ کسرا کی طرح پیش آیا. تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی غلط عادات و اطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں. ابن زیاد لعین خبیث نے کہا، او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، جب تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں. ابن زیاد لعین نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو. آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں. بری طرح قتل کرنا، بری طرح اصلاح کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں. ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد لعین جلا اٹھا اور آپ کے والد اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گالیاں دینے لگا تو آپ خاموش ہو گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے کہ ظالم ابن زیاد لعین نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں. آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا. اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری زما ہو. مگر وہ بالکل خاموش رہا. پھر آپ نے ابن زیاد لعین سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کی سلب سے ہوتا تو مجھے تو قتل نہ کرتا. ظالم ابن زیاد لعین نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے توحا کے گھر میں آپ کا ہونٹ مبارک کٹا تھا. جب وہ آیا تو ابن زیاد لعین نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پہ لے جا کر اس کا سر قلم کر دو. جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹھے پہ لے جا رہے تھے تو آپ انتہائی صبر سکون کے ساتھ تکبیر استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا. اسی عالم میں بکیر بن حمران اسدی نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا. حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے. ہر طرف سناٹا تھا اور کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہی حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کھچی ہوئی تلواروں کے گھیرے میں آ گیا تھا. جب ابن زیاد لعین نے حکم دیا کہ اسے بازار میں لے جا کے قتل کرو اور جب سپاہی ہانی کی مشقیں باندھ کر لے چلے تو وہ پکار کر کہتے تھے، کہاں ہے میرے قبیلہ بنی مزہج کے لوگ، کہاں ہے میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا جو حضرت ہانی کی مدد کرتا. جب انہیں ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے پینچ لیا اور کہا، ارے کوئی لاٹھی نہیں، کوئی چھری نہیں، کوئی پتھر نہیں کہ میں اسی کو لے کر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں. سپاہیوں نے پھر انہی رسی سے جکڑ لیا اور ترکی غلام جس کا نام رشید لعین تھا اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا.